الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قابل احترام حضرات اساتذہ کرام، معزز علماء کرام، عزیز طلباء اعزام اور عزیز طالبات اور معزز دینی بھائیوں بزرگوں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ کتاب ہے جو قیامت تک انسانوں کی رہنمائی کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے سارے مسائل کے حل کے لیے اتارا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ہم ایسی آیتیں قرآن میں نازل کرتے ہیں جو ایمان والوں کے لیے ان کی ساری بیماریوں کا علاج ہے اور ان کے لیے سراسر رحمت ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نصیحت نامہ آیا ہے اور تمہارے دل کی بیماریوں کا یہ علاج ہے۔ قرآن مجید ہر قسم کی بیماریوں کا علاج ہے، ہر قسم کے مسائل کا حل ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے جو انسان دنیا میں تھے، اس وقت کا جو انسانی معاشرہ تھا، قرآن نے اس وقت کے انسانی معاشرے کے مسائل کو بھی حل کیا، اور آج 1400-1450 برس بعد جبکہ بہت کچھ بدل چکا ہے اور انسانیت ترقی کر کے کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی ہے، آج بھی اللہ کی یہ کتاب ہمارے مسائل کا حل ہمیں پیش کرتی ہے۔ اور اس کے بعد آنے والی صدیوں کے بعد ہو سکتا زمانہ اس سے زیادہ بدلا نظر آئے۔ اب جتنی ترقی ہمیں نظر آ رہی ہے، اگلے 500 سال کے بعد
یا 1000 سال کے بعد، فرض کریں اس سے زیادہ حالات بدلے ہوئے ہوں گے اور انسانیت اس سے زیادہ ترقی کر چکی ہوگی، تو اس وقت بھی قرآن پاک اس زمانے کے لوگوں کے مسائل کا حل پیش کرے۔ یہ اللہ کی کتاب دراصل معجزہ ہے، نازل تو ہوئی 1400 برس پہلے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا مضبوط بنا دیا، اس کے اندر ایسی لچک اللہ نے رکھی کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے مسائل کا حل اس میں ملے گا۔ میرے عزیز و بزرگوں بھائیوں، آج کے موجودہ حالات میں ایک بات جو بہت واضح طور پر ہمیں نظر آتی ہے، وہ یہ کہ آج کے دور میں مسلمان ہر طرف سے نرغے میں آ چکے، جدھر دیکھیے مسلمانوں پر گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اور جدھر دیکھیے مسلمان مسائل میں مبتلا ہے اور حالات سے دوچار ہے۔ مجموعی طور پر اگر آپ غور کریں گے تو کفر کو غلبہ ملا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کے مقابلے میں ایمان اور اسلام مغلوب اور مقہور نظر آ رہے ہیں۔ کفر کی طاقتیں دندنا رہی ہیں اور اہل ایمان پسپائی کا شکار ہو رہے ہیں۔ کفر جو ہے روب و دبدبے کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اہل ایمان سکڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور مسائل میں گھرے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ جب کفر کی جانب سے مسلمان نرغے میں آ جائیں اور مسلمانوں کے ارد گرد جب گھیرا تنگ ہو جائے، مسلمان بظاہر مغلوب ہو جائیں اور ان کے دشمن غالب آ جائیں، تو ایسے موقع پر ہمارے لیے رہنمائی کیا ہے؟ قرآن مجید سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے؟ ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو میرے بزرگوں بھائیوں، قرآن پاک کی سورہ آل عمران کی ایک آیت شریفہ اس موقع پر پڑھی گئی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جنگ احد اور جنگ احد کے بعد کی جو صورتحال ہوئی اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اسلامی تاریخ میں جنگ احد ایک ایسی جنگ ہے کہ اس جنگ کے اندر مسلمانوں نے جس قسم کی شکست کا سامنا کیا، دیگر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کی مثال بظاہر نظر نہیں آتی۔ ایسی بری شکست ہوئی مسلمانوں کو، اور وہ شکست کی نوعیت بھی عجیب و غریب تھی۔ ایک دم شکست نہیں ہوئی، جنگ شروع ہو گئی اور ابتدا میں مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا۔ ایسا غلبہ حاصل ہوا کہ دور جو لوگ کھڑے تھے ان کو ایسے لگ رہا تھا کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے۔ کافر دوڑ رہے تھے اور مسلمان ان کا پیچھا کر رہے تھے، اور بہت سارے لوگ مال غنیمت جو ہے لے رہے تھے، جمع کر رہے تھے۔ اس قدر واضح طور پر نظر آ رہا تھا کہ اب جنگ اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ جو جنگ اختتام کو پہنچ رہی تھی اور مسلمانوں کو ابتدائی طور پر فتح آ چکی تھی، پھر اس کے بعد جنگ کا پاسا ایسا پلٹ گیا کہ مسلمان اس بری طرح سے نرغے میں آئے۔ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ ایسا موقع آیا ہو جب مسلمان اس قدر سخت نرغے میں آئے ہوں۔ دونوں طرف سے کافروں نے گھیر لیا اور مسلمان بیچ میں آ گئے، اور اس قدر افراتفری کا ماحول کہ پتہ نہیں چلتا تھا
کہ ایک مسلمان جو تلوار چلا رہا ہے وہ کس پہ چلا رہا ہے؟ 70 صحابہ کرام شہید ہوئے، اور اس جنگ کی نزاکت کا اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کے سر مبارک میں لوہے کی کڑی گھس گئی جس کو صحابہ کرام نے نکالا، اور ایک مرحلہ ایسا آیا کہ خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے نرغے میں آ گئے، حضرات صحابہ آپ کی آڑ میں آ گئے، اور جتنے تیر دشمنوں کے آپ پر آ رہے تھے صحابہ جو ہے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو گئے اور ان تیروں کو اپنے سینے پر لے لیا۔ یہ عجیب و غریب منظر تھا۔ ایک صحابی جو جنگ احد کے اندر دشمنوں پر تیر برسا رہے تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے، آپ نے ان سے فرمایا اے فلاں تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو، خوب تیر اندازی کرو۔ یہ واحد صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی نے ان کے بارے میں فرمایا کہ تم پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ عام طور پر صحابہ کہا کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں یہ بات فرمائی۔ یہ جو نرغے والی کیفیت، کفار کو غلبہ اور مسلمانوں کا نرغے میں آ جانا، ایسی کیفیت پیدا ہو گئی تھی کہ حضرات صحابہ کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا ہوا اور کیسے ہو گیا یہ سب کچھ۔ صحابہ کرام کو سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ بہت سے صحابہ کرام طرح طرح کے خدشات میں مبتلا ہو گئے۔ ایسی افراتفری کی حالت میں کافروں نے ایک اور حربہ استعمال کیا۔ وہ حربہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی افواہ پھیلا دی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کیا جا چکا ہے، تاکہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں، مسلمان کمزور ہو جائیں۔ تو اس موقع پر جب یہ کیفیت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام جب یہ سوچنے لگے کہ ایسے کیسے ہو گیا، ان کو یقین نہیں آتا تھا۔ جنگ بدر کے مقابلے میں جنگ احد میں مسلمانوں کی طاقت زیادہ تھی، مسلمانوں کے پاس اسباب زیادہ تھے، مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی۔ جنگ بدر میں 313 تھے، یہاں تیاری پوری تھی اور طاقت تھی اور تعداد بھی زیادہ تھی، بہت کچھ تھا۔ مگر اس کے باوجود جن صحابہ کرام نے بدر کے اندر 313 رہ کر کافروں کو شکست دی تھی اور فتح انہوں نے حاصل کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی غیبی نصرت کو انہوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا تھا، ان صحابہ کرام نے جنگ احد کے اندر جب یہ منظر دیکھا تو انہیں یقین نہیں آتا تھا کہ ایسے کیسے ہوا۔ جب یہ صورتحال صحابہ میں یہ بات پیدا ہو گئی کہ ایسے کیسے ہوا، تو قرآن پاک میں جنگ احد کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک موقع پر یہ فرمایا اولما اصابتکم مصیبت قلتم انا ھذا، جب بھی تم پر مصیبت آتی ہے تو تم کہتے ہو کہ یہ کیسے آ گئی، قل ھو من عند انفسکم، اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے یہ تمہاری طرف سے یہ آفت آئی، جہاں تک ہمارا معاملہ ہے ہم نے تو وعدہ سچا کر کے دکھایا۔ ہم نے وعدہ کیا کیا؟ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ نے جنگ احد میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب اللہ کے حکم سے تم کافروں کو جڑ سے اکھیڑ رہے تھے، آگے بڑھ رہے تھے اور جڑ سے اکھیڑ رہے تھے اور کافروں کو شکست ہو رہی تھی، ہم نے تو اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، لیکن بعد میں شکست کیوں ہوئی؟ بعد میں تم کو شکست کیوں ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے بتائے غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو شکست کیوں ہوئی۔ اور میرے بزرگوں بھائیوں، غزوہ احد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی شکست کے حوالے سے جن باتوں کی نشاندہی فرمائی ہے اس آیت شریفہ میں، وہ باتیں اگر آج کے دور میں آپ موجودہ حالات کا جائزہ لیں، جو کمزوریاں اس وقت مسلمانوں میں آ گئی تھی، جو غلطیاں اس وقت جو ہے مسلمانوں سے ہوئیں، اور ان کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو شکست سے دوچار کر دیا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے باوجود مسلمان کافروں کے نرغے میں آ گئے
اور بری طرح نرغے میں آ گئے. آج اگر موجودہ حالات کے تناظر میں آپ دیکھیں گے تو وہ اسباب آج بھی ہمارے اندر بدرج اتم پائے جاتے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ, اللہ نے تو تمہارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا, اور اللہ نے تو تم کو کامیابی سے ہمکنار کر دیا, اور تم جو ہے فتح پاتے گئے اور آگے بڑھتے چلے گئے. لیکن بعد میں جو شکست ہوئی اس میں تمہارے عمل کا دخل ہے, اس میں تمہارے عمل کا دخل ہے, اس میں تمہاری کمزوریوں کا دخل ہے, اس میں تمہاری طرف سے پائے جانے والی بعض باتوں کا دخل ہے, جس کے نتیجے میں تمہاری جیتی ہوئی جنگ جو ہے وہ شکست سے دوچار ہو گئی. وہ کیا اسباب تھے؟ سب سے پہلے فرمایا حتی اذا فشلتم, تم کمزور ہو گئے, تم کمزور ہو گئے, یعنی تمہاری ہمتیں ٹوٹ گئی. اللہ کی ذات پر جیسی ہمت ہونی چاہیے, جیسے جنگ بدر میں اللہ کی ذات پر ہمت تھی, سارا اعتماد سارا بھروسہ اللہ کی ذات پر تھا. 313 تم تھے اور کفار 1000 سے زائد تھے, ان کے پاس ہر قسم کے اسباب تھے اور ہر قسم کے جو ہے یعنی سواریاں تھیں اور سب کچھ تھا, لیکن تمہارا اعتماد اللہ کی ذات پر تھا. احد کے اندر کیا ہوا؟ اعتماد میں کمی آ گئی, تمہاری ہمتیں پست ہو گئی, اور جب ہمت پست ہو جاتی ہے تو پھر آدمی جو ہے شکست سے دوچار ہو جاتا ہے. یہ پہلا سبب. اور دوسرا سبب اللہ نے فرمایا وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ, جنگ احد میں تمہاری شکست کی دوسری وجہ یہ ہے کہ تم آپس میں جھگڑنے لگے, تمہارے درمیان نزاع پیدا ہو گیا, تمہاری صفوں میں انتشار آ گیا. اور جہاں انتشار ہوگا, چاہے جس قوم کے اندر انتشار ہوگا, چاہے طاقت اور قوت کے اعتبار سے, تعداد کے اعتبار سے وہ قوم کتنی ہی طاقتور ہو, لیکن اگر اس کی صفوں میں انتشار ہوگا تو وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی. اللہ نے صاف فرما دیا وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا, آپس میں نزاع مت کرو, آپس میں مت جھگڑو, اور اپنی جو ہے نا اپنی صفوں کے اندر دراڑ مت پیدا کرو, اپنے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے تعلق سے یعنی ایک دوسرے کے تعلق سے بے اعتمادی مت پیدا کرو, ایک دوسرے کے سلسلے میں بغض و عداوت کے جذبات اپنے دل میں مت رکھو. اگر ایسے کرو گے فتفشلوا, ناکام ہو جاؤ, کمزور پڑ جاؤ گے, ناکام ہو جاؤ گے. وتذهب ريحكم, اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی, تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا. ہمارے حضرت شاہ جمال الرحمن صاحب دامت برکاتہم بڑی عجیب بات فرماتے ہیں, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ آج ہم کہتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں کے پاس دشمنوں سے لڑنے کے لیے ہتھیار نہیں ہے, ہتھیار نہیں ہے. حضرت کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے دشمنوں کو ہتھیار فراہم کیا ہے, ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے یہ تو ہے ہی, لیکن اس سے بڑھ کر بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے دشمنوں کو ہتھیار فراہم کیا ہے. یہ کیسے جو ہے سادے لوگ ہیں, یہ کس قدر احمق قسم کے لوگ ہیں کہ آدمی کیا کرے, اپنے دشمن کو خود ہتھیار فراہم کرے کہ لو ہم تم کو ہتھیار دے رہے ہیں تاکہ تم ہم پر حملہ کرو. یہ کس قدر جو ہے سادہ لوہی کی بات ہے, اور یہ کس قدر حماقت والی بات ہے کہ ہم خود دشمنوں کو ہتھیار فراہم کر رہے ہیں. وہ کیسے؟ وہ اس طور پر کہ ہمارا انتشار یہ دشمنوں کا ہتھیار ہے. ہمارا انتشار کیا ہے؟ یہ دشمنوں کا ہتھیار ہے. اور حقیقت ہے یہ کہ دشمنوں کو ہمیں مارنے کے لیے, ہمیں کمزور کرنے کے لیے, ہمیں شکست دینے کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارا انتشار یہ خود ہمیں کمزور کر رہا ہے, اور دشمن کو ہم پر حملہ کرنے یا ہم کو نقصان پہنچانے کے لیے بڑی آسانی ہو گئی. تو ہم مسلمانوں کا انتشار اصل میں دشمنوں کے لیے بہت بڑا ہتھیار ہے. دشمن کو جہاں بھی کامیابی ملتی ہے وہ ہمارے انتشار کے نتیجے میں ملتی ہے. یہ بالکل حقیقت ہے اور اس سے بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا. اب آدمی جو ہے نا اپنے امت مسلمہ اپنی صفوں سے انتشار ختم کیسے کرے, اور اپنی صفوں کے اندر اجتماعیت, اجتماع قلوب اور اتحاد فکر اور اجتماع قلوب یہ امت میں کیسے پیدا ہو. ظاہر بات ہے یہ چیز جو ہے نا صرف
اتحاد کی آواز لگانے سے یا بار بار اتفاق کی ضرورت کو جو ہے نا کا اظہار کرنے سے یہ اتحاد نہیں پیدا ہوتا. اتحاد کب پیدا ہوگا؟ جب امت کے عام افراد کے دلوں میں تواضع آئے گا. امت میں جتنا تواضع آئے گا اتنا امت میں اتحاد پیدا ہوگا. اور امت کے افراد میں اور بالخصوص ذمہ دار قسم کی شخصیتوں میں ان کے دلوں میں اگر تواضع نہیں ہوگا تو لا محالہ اتحاد نہیں پیدا ہو سکتا. اتحاد کی اصل بنیاد تواضع ہے. حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ذکر کیا جاتا ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اتحاد کی اصل بنیاد تواضع ہے. لوگ عام طور پر ایک دوسرے سے جدا کیوں ہوتے ہیں؟ آدمی جو ہے دوسروں کے تابع ہونے سے انکار کیوں کرتا ہے؟ اختلاف رائے تو کوئی غلط چیز نہیں ہے، لیکن اختلاف رائے کو آپسی خصومت کا سبب بنانا اور اختلاف رائے کو بنیاد بنا کر امت کے اندر انتشار پیدا کرنا، یہ تب ہوتا ہے جب آدمی کے دل کے اندر تواضع نہ ہو. تواضع نہ ہونے کے نتیجے میں یا بالفاظ دیگر تکبر کا جو مرض ہے، یہ مرض ہونے کی وجہ سے انتشار پیدا ہو جاتا ہے. انتشار پیدا ہوتا ہے. ہر آدمی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنانا پسند کرتا ہے. کوئی آدمی کسی کے ماتحت رہ کر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ادارے بنتے چلے جائیں گے، تنظیمیں جو ہے تشکیل ہوتی چلی جائیں گی، جمعیتیں جو ہے نا یعنی بنتی چلی جائیں گی، لیکن کام برائے نام رہے گا. اور یہ جمعیتوں کی کثرت، یہ تنظیموں کی کثرت، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو دیکھ کر آپ یہ کہیں کہ بھئی امت میں بہت کام ہو رہا ہے. یہ دراصل امت میں پائے جانے والے انتشار کی مظہر ہے. اس سے انتشار ظاہر ہو رہا ہے کہ ہر آدمی جو آ رہا ہے وہ کسی کے ماتحت رہ کر کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اپنے آپ کو دوسرے کے ماتحت بنانے کے لیے آمادہ نہیں ہے. چنانچہ وہ اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائے گا اور اس طرح سے یہ اداروں کی، تنظیموں کی، تحریکوں کی کثرت جو ہے بڑھتی چلی جائے گی اور اس کے نتیجے میں ہر موقع پر یہ تنظیمیں متحد ہونے کے بجائے یہ اپنا ایک الگ الگ موقف رکھیں گی. تو میرے عزیز و بزرگوں بھائیوں، جنگ احد میں مسلمانوں کی شکست کی نشاندہی کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تم نے آپس میں نزاع کیا. نزاع کہاں شروع ہوا؟ جب جنگ احد، جب مسلمانوں کو اطلاع ملی کہ کفار مکہ مکرمہ سے نکل چکے ہیں، تو اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا کیسے کیا جائے، مدینے میں رہ کر لڑا جائے یا مدینے سے باہر نکلا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینے میں رہ کر لڑا جائے. لیکن جو صحابہ جنگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے ان کے اندر جوش اور ولولہ تھا اور وہ چاہتے تھے کہ مدینے سے باہر نکل کر لڑیں. ہم مدینے میں رہ کر بزدلی کا مظاہرہ نہ کریں بلکہ مدینے سے باہر جو ہے جا کر لڑیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو چل رہی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے میں تشریف لے گئے اور جنگی لباس پہن کر آپ باہر آئے. چہرے سے ناراضگی کے اثرات ظاہر ہو رہے تھے. صحابہ نے محسوس کیا کہ شاید ہماری رائے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں تو مدینے ہی میں رہ کر لڑا جائے. اللہ کے نبی نے فرمایا جب کوئی نبی جنگی لباس پہن لیتا ہے تو اب وہ اتار نہیں سکتا، تو اب اس کے بغیر چارے کار نہیں ہے کہ ہم مدینے سے نکلیں. یہاں اختلاف ہوا. اس کے بعد جب میدان جنگ میں لڑائی شروع ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو ایک ایسے مورچے پر مقرر کیا تھا جہاں سے دشمنوں کے پلٹ کر آ کر حملہ کرنے کا اندیشہ تھا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنگی جو ہے نا امور کا ماہر بنا دیا تھا. آپ نے جو غزوات میں شرکت فرمائی اور جنگوں کے اندر جو تدبیریں اختیار فرمائی، ان سب چیزوں کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک ماہر جو ہے، جنگی ماہر شخصیت ہے کہ جو بہت سوچ سمجھ کر جو ہے تمام امور کو طے کرتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو ایک مورچے پر مقرر فرمایا اور کہا کہ جب تک جنگ ختم نہ ہو جائے کسی بھی صورت سے تم یہاں سے نہ ہٹنا. جنگ شروع ہو گئی اور مسلمانوں کو فتح ہونے لگی، کفار بھاگنے لگے، تو مورچے پر جو کھڑے ہوئے صحابہ تھے انہوں نے دیکھا. کیا دیکھا؟ انہوں نے یہ دیکھا کہ اب جنگ ختم ہو رہی ہے اور لوگ مال غنیمت جو ہے جمع کر رہے ہیں.
تو اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے، اب ہم اوپر سے اتر کر نیچے ہم کو میدان میں آنا چاہیے اور ہم کو بھی جو ہے مال غنیمت جو ہے حاصل کر لینا چاہیے، جمع کرنا چاہیے۔ تو اس موقع پر اس جماعت کے جو امیر تھے انہوں نے منع بھی کیا، انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ ہم ہرگز یہاں سے نہ ہٹیں۔ تو دوسرے صحابہ کہنے لگے آپ کا حکم اس وقت تک تھا جب تک کہ یعنی جنگ جاری رہے، اب جنگ ختم ہو رہی ہے تو اب وہاں سے ہٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وہاں نزاع پیدا ہو گیا، مسلمانوں میں صحابہ کرام میں نزاع پیدا ہوا۔ ایک جماعت کہتی تھی کہ ہٹنا نہیں چاہیے اور ایک جماعت کہتی تھی کہ نہیں یہاں سے اب ہمیں ہٹ جانا چاہیے اور نیچے اترنا چاہیے اور دوسروں کی طرح ہمیں بھی مال غنیمت جو ہے جمع کرنا چاہیے۔ یہ نزاع والی کیفیت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حوالہ دیا، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، تم نے آپس میں نزاع کیا اور تمہاری صفوں میں دراڑ پیدا ہو گئی اور تمہارے اندر انتشار پیدا ہو گیا اور یہ تمہاری شکست کا سبب بنا۔ یہ چیز ہے۔ اور تیسرا سبب میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ احد میں مسلمانوں کی شکست کا جو تیسرا سبب بیان فرمایا، وَعَصَيْتُمْ فِي الْأَمْرِ، وَعَصَيْتُمْ تَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ، تم نے نافرمانی کی۔ جنگ کو فتح کو شکست میں تبدیل کرنے کی ایک اہم وجہ اللہ تعالیٰ کی اور اللہ کے نبی کی نافرمانی اور معصیت ہے۔ یہ ایسی خطرناک چیز ہے، معصیت یعنی خدا و رسول کے حکم کو توڑ دینا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنا۔ یہ ایسی خطرناک چیز ہے کہ آپ اندازہ فرمائیں جب نبی کے حکم کی نافرمانی ہوئی تو نبی کی موجودگی کے باوجود حضرات صحابہ کرام جیسی جماعت کو اللہ نے شکست سے دوچار کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی کے باوجود اور حضرات صحابہ کرام جیسی جماعت، جس جماعت نے ہر میدان میں قربانیاں دی، جس جماعت میں اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم کو جو ہے پورا کیا اور دین کے لیے جس قربانی کا ان سے مطالبہ کیا گیا اس قربانی سے وہ پیچھے نہیں ہٹے، اس کے باوجود آپ اندازہ لگائیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے غلطی کی اور تم نے نبی کے حکم کو توڑا۔ نبی نے تم کو کہہ دیا تھا کہ یہاں ٹھہرے رہنا اور کسی صورت سے یہاں سے ہٹنا نہیں، لیکن تم نے خلاف ورزی کی اور وہ خلاف ورزی بھی اجتہادی غلطی کے نتیجے میں ہوئی کہ صحابہ یہ سمجھنے لگے کہ یہ حکم جو ہے اس وقت تک کے لیے ہے جب تک جنگ جاری رہے، اب جنگ ختم ہو چکی ہے تو اب ہمیں نہیں ہے۔ یہ اجتہادی غلطی سے ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹوٹ گیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حوالہ دیا، اس کا حوالہ دیا باقاعدہ کہ وَعَصَيْتُمْ، کہ تم نے خلاف ورزی کی، حکم کی خلاف ورزی کی اور نبی کے حکم کو تم نے توڑ دیا اور نبی کے حکم کو تم نے جو ہے یعنی اس پر عمل نہیں کیا، تو اس کا نتیجہ یہ کہ جو جنگ تم نے جیتی تھی وہ جنگ جو ہے شکست سے دوچار ہو گئی۔ میرے عزیز و بزرگوں بھائیوں، ایک حکم کے توڑنے کا جب یہ وبال ہو سکتا ہے، ایک حکم کے توڑنے کا جب یہ اثر ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیتی ہوئی جنگ کو شکست سے دوچار کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسلمان غالب آ رہے تھے ان کو اللہ نے ایسے نرغے میں لا لیا کہ دونوں طرف سے مسلمان نرغے میں آ گئے، خود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نرغے میں آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تیریں آنے لگیں اور آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کے سر میں لوہے کی کڑی گھس گئی، اتنا بڑا نقصان، 70 صحابہ کرام جو ہے شہید ہو گئے، بہت سارے صحابہ کرام جو ہے زخمی ہو گئے۔ ایک اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے ٹوٹنے کا جب یہ نتیجہ ہو سکتا ہے، میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، آج کے دور کا مسلمان اگر کافروں کے نرغے میں آیا ہوا ہے اور کافروں کی طرف سے مار پہ مار اس پر پڑ رہی ہے اور ہر طرف سے جو ہے کافروں نے اس کے لیے یعنی گھیرا تنگ کر دیا ہے اور قدم قدم پر جو ہے کافروں کے مقابلے میں اس کو ناکامی کا سامنا اگر کرنا پڑ رہا ہے تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں۔ کیوں؟ آج ہر گھر میں اللہ کا حکم توڑا جاتا ہے، ہر خاندان میں اللہ کا ایک حکم نہیں سینکڑوں حکم توڑے جاتے ہیں، ہر دن میں صبح سے لے کر شام تک اللہ کے 20 احکام توڑے جاتے ہیں۔ معصیت ہمارے رگو ریشے میں داخل ہو گئی،
اللہ کی نافرمانی جیسے ہماری فطرت ثانیہ بن گئی، قدم قدم پر اللہ کا حکم توڑنا جیسے ہمارا محبوب مشغلہ بن گیا۔ ظاہر ہے کہ ایسی جب حالت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کیسے متوجہ ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پر رحم کیسے کریں گے؟ ہم تو اپنی زندگی سے اور اپنے طرز عمل سے اپنے آپ کو خدا کا باغی بتا رہے ہیں، خدا کا باغی ثابت کر رہے ہیں، خدا کے ساتھ سرکشی کا ہم مظاہرہ کر رہے ہیں، پھر ہم اللہ کی رحمت کی امید کیسے رکھیں؟ پھر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مدد آنے کی امید جو ہے کیسے رکھیں؟ میرے عزیز و بزرگو بھائیو، ملک شام میں جو حالات ہوئے، ان حالات کی روشنی میں ساری دنیا کے مسلمان ان کے حق میں دعائیں کر رہے ہیں، ہر مسلمان دعا کر رہا ہے، اور ہندوستان کے اندر بھی مسجدوں کے اندر نماز فجر میں قنوت نازلہ پڑھی جا رہی ہے، دعاؤں کا اہتمام کیا جا رہا ہے کہ ملک شام کے معصوم بچوں کو جس طرح سے ہلاک کیا جا رہا ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ ہم سب دعا کر رہے ہیں، لیکن میرے عزیزو بزرگو بھائیو، ہماری یہ دعائیں اللہ کی بارگاہ میں تب قبول ہوں گی جب ہم اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کر کے معصیت والی زندگی سے نکل آئیں گے۔ ایک طرف معصیتوں کا سلسلہ بھی جاری رہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر اور اللہ تعالیٰ سے رحمت کی بھیک بھی مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم کو کیا حق پہنچتا ہے، تم تو میرے باغی ہو، تم تو میرے سرکش ہو، تم جو ہے نا یعنی روزانہ بیسیوں تم میرے احکام کو توڑتے رہتے ہو اور میرے احکام کی خلاف ورزی کرتے ہو، تم کو یہ حق کیسے پہنچتا ہے کہ تم میرے پاس آ کر سفارش کرو؟ حدیث شریف میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم ضرور بھی ضرور بھلائیوں کا حکم کرو اور برائیوں سے روکو۔ اگر یہ نہیں کرو گے، بھلائیوں کا حکم کرنا چھوڑ دو گے اور برائیوں سے روکنا چھوڑ دو گے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس دنیا میں تم پر اپنا عذاب مسلط کریں گے، پھر تم اللہ سے دعا کرو گے، تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی۔ تمہارے نیک لوگ مجھ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے مگر ان کی دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ میرے عزیز و بزرگو بھائیو، یہ معصیت اتنی خطرناک چیز ہے کہ آدمی اللہ کی رحمت سے یعنی محروم ہو جاتا ہے۔ جو قوم اللہ کی نافرمانی کی عادی ہو جائے وہ قوم اللہ کی رحمت کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتی۔ تو اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے میرے بزرگوں بھائیوں، ایک طرف تو ہم دعاؤں کا اہتمام ہمیں کرنا ہے، لیکن دوسری طرف ہماری نظر جو ہے نا اپنے گناہوں پر ہونا چاہیے، اپنی معصیت کی زندگی پر ہونی چاہیے۔ ہم جو نافرمانی کر رہے ہیں ان سے ہم سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع ہو جائیں، اور رجوع اللہ کے ساتھ ہم اپنے بھائیوں کے لیے، شام کے مسلمانوں کے لیے اللہ سے ہم دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے متوجہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ ضرور جو ہے ہماری مدد فرمائیں گے، ضرور جو ہے ہماری مدد فرمائیں گے۔ تو ایک تو اللہ پر اعتماد کا کم ہونا یہ شکست کا سبب بنا، اور دوسرے آپسی نزاع یہ شکست کا سبب بنا، اور تیسرے وَعَصَيْتُمْ اللہ کی نافرمانی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی خلاف ورزی یہ شکست کا سبب بنا، اور چوتھا سبب میرے بزرگوں بھائیوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ۔ چوتھا سبب ناکامی کا، شکست کا کیا بنا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ جن کو مورچے پر کھڑا کیا گیا تھا نا، جب ان لوگوں نے دیکھا کہ جنگ ختم ہو رہی ہے اور لوگ مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ ہمیں بھی مال غنیمت جمع کرنا چاہیے، اگر ہم دیر کریں گے تو ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں تم میں سے کچھ لوگ دنیا کا ارادہ، دنیا کو مقصود بنا رہے تھے، اور کچھ لوگوں نے آخرت کو مقصود بنا لیا تھا۔ میرے عزیز و بزرگوں بھائیوں، قوموں کی ناکامی میں سب سے کلیدی کردار ادا کرنے والی جو چیز ہے وہ دنیا کی حد درجے محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، ایک مرتبہ آپ نے صحابہ کو فرمایا تھا ایک دور ایسا آئے گا کہ دوسری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جیسے دسترخوان پر کھانے والے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا کیا اس دور میں ہم لوگ کم ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تم بہت زیادہ ہوگے،
لیکن تم طاقت کے اعتبار سے بہت کمزور ہوگے، جیسے سمندر کے پانی کے اوپر کی جھاگ ہوتی ہے کہ اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے، جدھر لہریں اور سمندر کی موجیں اس کو لے جاتی ہیں ادھر کو وہ جھاگ چل پڑتی ہے، اس کے اندر اپنی کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے، تمہارا بھی یہی حال ہوگا۔ اور ایسا کیوں ہوگا؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا تمہارے اندر وہن پیدا ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا کہ وہن کیا چیز ہوتی ہے؟ فرمایا دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ یہ دنیا کی محبت تم کو تمہارے دشمنوں کے مقابلے میں کمزور کر دے گی۔ جس قوم کی بنیاد ہی جس قوم کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہادری، شجاعت اور کفار کے مقابلے پر رکھی تھی، آج اس قوم کا حال یہ ہے کہ دنیا کی محبت، متاع دنیا سے تعلق اور چیزوں کی محبت اتنی زیادہ ہو گئی کہ موت کا ڈر پیدا ہو گیا اور موت کا خوف پیدا ہو گیا۔ اور جو قوم موت سے ڈرنے لگے اور جس قوم کے اندر دنیا کی محبت اور دنیا ہی مقصود بن جائے تو پھر وہ قوم دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتی اور اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کامیاب نہیں کر سکتے۔ تو میرے عزیز و بزرگوں بھائیوں، یہ ہماری تباہی اور ہماری جو ہے نا کافروں کے مقابلے میں اور دشمنان خدا و رسول کے مقابلے میں ہمارے کمزور پڑنے کے یہ اسباب ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غزوہ احد کی مناسبت سے حضرات صحابہ کرام جب آپس میں کہتے تھے کہ بھی آخر ایسے کیسے ہو گیا، ہمیں یقین نہیں آتا، اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو یہ کمزوری ہے، یہ کمزوری ہے، یہ کمزوری ہے، اس کی نشاندہی اللہ تعالیٰ نے فرمائی۔ اور یہ جتنی باتیں یہاں غزوہ احد کے موقع پر بتائی گئی ہیں میرے بزرگوں بھائیوں، آج کی موجودہ جو امت مسلمہ ہے اور مسلمانوں کے ساتھ موجودہ جو حالات ہیں، ان حالات میں بھی یہ باتیں 100% صادق آتی ہیں۔ آج ہمارے درمیان اتحاد نہیں ہے، آج ہمارے ایمان کے اندر کمزوری ہے، آج ہماری صفوں میں اتحاد کا فقدان ہے، آج معصیتوں کا جو ہے نا اتنا اس قدر جو ہے معصیتوں کا فروغ ہے، اللہ کی نافرمانی کا اتنا زیادہ رواج ہے کہ امت کا کوئی طبقہ ایسا نہیں ہے کہ جو گناہوں سے بچنے اور معصیتوں سے اپنے آپ کو دور رکھنے اور سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف رجوع کرنے کا اہتمام کرتا ہو۔ اور پھر دنیا کی محبت کا کیا عالم ہے؟ الامان الحفیظ، دنیا کی خاطر اور محبت دنیا کے خاطر آدمی دین کی بڑی سی بڑی جو ہے نا دین کی دولت کو قربان کرنے پر آمادہ ہوتا ہے، لیکن یہ چاہتا ہے کہ اس کی دنیا پر آنچ نہ آئے۔ دین کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دینا، آج ہم اپنے معاشرے میں اس کے مظاہر اور اس کا نظارہ جگہ جگہ ہم کر سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کی جو صورتحال ہے، کتنے مسلمان ہیں جو ایمان فروش جو ہے نا یعنی ثابت ہو رہے ہیں۔ میر جعفر اور میر صادق نے جو کردار ادا کیا تھا کسی زمانے میں، آج امت مسلمہ میں ایسے میر جعفر اور میر صادق پیدا ہو رہے ہیں جو ہمارے دشمنوں کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہے ہیں، بھرپور جو ہے تعاون کر رہے ہیں، مکمل ان کا ساتھ دے رہے ہیں، اور ہمارے خلاف جو سازشیں بنائی جا رہی ہیں ان سازشوں میں بھرپور جو ہے وہ تعاون کر رہے ہیں۔ یہ بات کب پیدا ہوتی ہے؟ جب پیدا ہوتی ہے جب انسان کی نگاہ میں دولت دنیا اور محبت دنیا کا مال و متاع ہی سب کچھ بن جاتا ہے، تو اس وقت آدمی اپنے دین و ایمان کو فروخت کر دیتا ہے، ضمیر فروش بن جاتا ہے، ایمان فروش بن جاتا ہے، ملت فروش بن جاتا ہے۔ ایسے افراد امت کے اندر پیدا ہو رہے ہیں۔ تو میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، ان ساری چیزوں کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ چیزیں کیوں ذکر فرمائی ہیں؟ تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمان اس کو سامنے رکھیں۔ دیکھو تمہاری شکست اور تمہارے مغلوب ہونے کے یہ اسباب ہیں اور یہ کمزوریاں ہیں جو تمہاری بنیادوں کو کھوکھلا کرنے والی ہیں۔ ان کمزوریوں سے اپنے کو محفوظ رکھنے کی فکر کرو اور ان کمزوریوں کی اصلاح پر توجہ دو، تو تمہارے مسائل حل ہوں گے، تمہاری پریشانیاں جو ہے دور ہو جائیں گی۔ تو میرے عزیز و بزرگوں بھائیوں، اس قسم کے جو اصلاحی پروگرام ہوتے ہیں، اللہ والوں کو بلا کر جو ہے تربیتی بات کروائی جاتی ہے، اس کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں اپنی اصلاح کا خیال ہمارے دل میں آئے اور ہم اپنے اندر پائی جانے والی خامیوں کی جو ہے فکر کریں۔ بہت بڑی ضرورت ہے، بہت بڑی ضرورت ہے اتحاد کے لیے۔ میرے عزیز و بزرگوں بھائیوں، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ خیرخواہی کا جذبہ رکھے، مسلکوں کو بالائے طاق رکھا جائے، فرقوں کو آپسی فرقہ جاتی جو یعنی امتیازات ہیں ان سے بالکل جو ہے نا یعنی کنارہ کشی اختیار کر لی جائے، اور کلمے کی بنیاد پر ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے محبت کرے
اور ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا خیر خواہ ہو. ایک مسلمان کو اپنی ملت کے لیے، اپنے دین کے لیے اور اپنے ملک کے لیے جینا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ میری ضرورت پوری ہو جائے، میرے مسائل حل ہو جائیں، بس میری پریشانیاں دور ہو جائیں. یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہوتا. مسلمان پوری انسانیت کا درد رکھنے والا اور پوری ملت کی فکر کرنے والا اور پورے انسانوں کی جو ہے فکر کرنے والا مسلمان ہوتا ہے. ہر مسلمان دوسرے مسلمان سے ٹوٹ کر محبت کرے. میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، اس دور کے اندر ضرورت اس بات کی ہے نہ صرف ہم مسلمانوں میں آپسی اتحاد ہو، بلکہ ہندوستان جیسے ملک میں رہنے والے مسلمان اپنے پڑوسی جو غیر مسلم بھائی ہیں ان پڑوسیوں سے بھی اپنے تعلقات بنائیں، ان کو دین کی دعوت دیں، ان کو جو ہے اخلاق کی دعوت دیں، ان کے ساتھ ہمدردی اور ہدایات ہیں اس کا نمونہ بن کر دکھائیں کہ ایک مسلمان کیسا جو ہے دکھ درد میں ساتھ دینے والا اور کیسا جو ہے یعنی ہر انسان کی انسانیت کی بنیاد پر فکر کرنے والا اور ہر انسان کا ساتھ دینے والا ہوتا ہے. یہ بہت ضروری ہے. اس ملک کے اندر یہ انتہائی ضروری ہے کہ ہم جہاں بھی رہتے ہوں، جس محلے میں بھی رہتے ہوں، وہاں کے جو اپنے غیر مسلم بھائی ہیں ان سے ہم تعلقات بنائیں، ان کے جو ہے نا دکھ درد میں شریک ہوں، ان کو جو ہے اپنے سے قریب کرنے کی کوشش کریں، ان کو اپنے اخلاق کے ذریعے متاثر کریں، ان کو یہ بتائیں کہ اللہ کا دین اسلام یہ سراسر انسانیت کا دین ہے. پیغمبر اسلام یہ دراصل پیغمبر انسانیت ہیں. انہوں نے اپنی پوری زندگی انسانیت کو فروغ دینے کے لیے اللہ کے بندوں کو اللہ کے بندوں کی حیثیت سے ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنایا. آپسی تفریق کی دعوت نہیں دی، سب کو جو ہے یہ کہا کونو عباد اللہ اخوانا، کہ اے لوگوں سب کے سب جو ہے اللہ کے بندے بھائی بھائی بن کر زندگی گزارو. یہ کیسا اسلامی معاشرہ ہے؟ ہمارا حال کیا ہے؟ ایک دوسرے کی غیبت، ایک دوسرے کی برائی، پڑوسی کی برائی، رشتہ دار سے بدگمانی کر رہا ہے، خاندان والے آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک جو ہے نا یعنی خاندان سے تعلق رکھنے والے آپس میں ایک دوسرے سے بغض و عناد رکھتے ہیں. میرے عزیزوں بزرگوں بھائیوں، ایسے اتحاد نہیں آئے گا اور ایسے محبت پیدا نہیں ہوگی. بالکل ابتدائی سطح سے اتحاد پیدا کرنا ہے. ایک گھر میں اتحاد ہو، ایک محلے میں اتحاد ہو، ایک خاندان میں اتحاد ہو اور ایک پوری بستی میں اتحاد ہو. اس طرح سے ہمارے دلوں کے اندر جو ہے نا محبت والے جذبات ہوں. ہمارے دلوں کے اندر بغض و عناد کے بجائے محبت اور الفت کے جو ہے جذبات ہوں. اس کی ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے ہمارے اس کہنے سننے کو اور بیٹھنے کو اللہ تعالیٰ بے حد قبول فرمائے. بزرگوں کی سنی ہوئی باتیں اور بزرگوں کے لکھی ہوئی باتوں کا کچھ مذاکرہ ہوا ہے. اللہ پاک جو ہے کوئی بات اگر اچھی اس میں کہی گئی ہے تو اللہ پاک جو ہے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں، اور کوئی بات اگر لغزش کی وجہ سے، لغزش لسانی کی وجہ سے کوئی بات اگر خلاف حقیقت آ گئی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.